ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کے ممسو پاسٹر ایلن جیوان کے لیے، جو کہ ہنگری سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ آج خدا کی زندہ آواز ہم تک پہنچائیں گے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ہاللویا، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ میں کلام کو جو ہے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ، جو آج کے کلام کا جو حوالہ ہے کوئی اس کی جو ہے وہ اس کو پڑھ دے، اور ہم آج جو ہے وہ متی کی انجیل میں سے پڑھیں گے۔ اور کیونکہ ہر سال جو ہے میں یہ فیل کر رہا ہوں، نوٹس کر رہا ہوں کہ کرسمس جو ہے وہ پہلے سے پہلے ہی آتا جا رہا ہے، اور جو سیلز ہوتی ہیں، جو مارکیٹس ہوتی ہیں، وہ پہلے دسمبر کے لاسٹ 2 ہفتوں میں لگتی تھی، پھر پورا مہینہ ہوتا تھا، پھر اب جو ہے وہ نومبر میں ہو گیا۔ تو ہمیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ تو آج کرسمس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں، ایک ایسپیکٹ، ایک پہلو جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں خدا کے کلام میں سے شیئر کروں گا۔ تو ہم جو ہے وہ مجوسیوں کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ تو اگر کسی کے پاس اردو کی بائبل ہے، کیونکہ میرے پاس میں انگلش کی بائبل میں سے پڑھتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی جس کے پاس اردو کی بائبل ہے تو متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات اس کی تلاوت کر دے۔ متی کی انجیل 2 باب اور پہلی 12 آیتوں کی تلاوت کر دے۔ جی بردر، متی کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی پہلی 12 آیات۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو، کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو، جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کے نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ آمین، ہاللویا۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے کلمے پاک پڑھے جانے کو اس کی بڑی برکت ہو۔ میں چاہوں گا کہ اگر آج ہم تھوڑی سی برکت پانا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں سے، مجوسیوں کی اس کہانی کو تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس میسج میں ہم پورا جو میں میسج مجوسیوں کے حوالہ سے دینا چاہتا ہوں اس کو کور نہیں کر پاؤں گا، اس لیے اگلے ہفتے بھی آپ کے ساتھ اس کا پارٹ 2 شیئر کروں گا۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کا پارٹ 3 ہوگا، بٹ ایٹ لیسٹ 2 پارٹس اس کے ضرور ہوں گے۔
لیکن پہلے کہ میں آپ کے ساتھ مجوسیوں کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، پلیز اپنے اپنے مائک کو انمیوٹ کریں، چند الفاظ میں آپ پلیز ساتھ شیئر کریں کہ آپ کے مائنڈ میں، ذہن میں، خیال میں جب ہم کرسمس کی سٹوری کو پڑھتے ہیں، یسوع کی پیدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ضرور جو ذکر ہے وہ مجوسیوں کا ضرور آتا ہے، اور یقیناً آپ نے اکلیسیائی زندگی میں مجوسیوں کے بارے میں سنا ہے، ضرور ان پہ سرمن سنے ہوں گے، یا آگے پیچھے نہیں تو کرسمس ٹائم پہ ضرور سنتے، تو ضرور اگر آپ میں سے جتنے زیادہ اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے چند خیالات اپنے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مجوسیوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں، یا آپ کی کیا نالج ہے، کیا انفارمیشن ہے، اور اس بات کو بھی آپ دیکھیں اگر آپ شیئر کریں گے مائک کو انمیوٹ کر کے، تو انڈرسٹینڈنگ کا، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مجوسیوں کے بارے میں، کرسمس کے بارے میں، بہت ساری اور جو کہ آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دیکھیے خداوند آپ کو اور زیادہ ڈیپتھ جو ہے وہ اور زیادہ گہرائی خدا کے کلام میں جو ہے آپ کو دیں گے۔ تو میں آپ کو چند منٹ میں دینا چاہوں گا، اس کے لیے میں سرو کرنا چاہوں گا کم سے کم 5 منٹ لیسٹ، جس میں سے ہر ایک 30 سیکنڈ 1 منٹ دے سکتے ہیں اور کوئی اپنی بات کو اظہار کر سکتے ہیں۔ سر جی، مجھے جہاں تک میں نے سنا ہے، کیونکہ میں خود تو اتنا زیادہ ناپاک کلام کو جانتی ہوں اور نہ مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن خداوند کے خادموں کے ہی کلام جو ہم سنتے ہیں انہی میں سے، کہ یہ جو مجوسی ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، اور یہ علم رکھتے تھے ان چیزوں کا، ستاروں کا علم، اور بہت یہ عالم ہوتے تھے، اور یہی دیکھ کے یہ اسی وجہ سے یہ اس ستارے کی مدد سے جو ہے وہ یہاں تک آئے تھے، اور پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ، کیونکہ وہ تھا کہ بادشاہ نے پیدا ہونا ہے، تو وہ بادشاہ کے محل ہی میں گئے تھے کہ پتہ کریں کہ یہ سب جو ہے وہ کیا سٹوری ہے۔ تھینک یو سر، خداوند آپ کو برکت دے، بہت اچھا بتایا آپ نے۔ یہ اور کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے بہت زیادہ مطلب عالم تھے، اور ان کو ستاروں کا بہت زیادہ علم تھا، اور یہ پہچانتے تھے جب انہوں نے اس ستارے کو دیکھا تو یہ ستارہ بہت مطلب کئی سالوں کے بعد نظر آتا تھا۔ تو انہوں نے جب اس ستارے کو دیکھا تو انہوں نے جو اپنا ان کو، کیونکہ وہ اس کے ماہر تھے ستاروں کے، تو ان کو اس سے پتا تھا کہ کوئی خاص مطلب اس دنیا میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جس کے لیے آسمان پہ یہ ستارہ نظر آیا، تو اسی لیے وہ ایک ہی جگہ کے نہیں تھے، وہ کئی مجوسی تھے جو کہ مختلف کنٹری سے وہ آئے تھے، اور ایک جگہ کیونکہ ستارے نے جہاں آ کے رکا تھا وہ اس کو فالو کرتے آئے تھے، تو اور ستارہ وہیں جا کے ٹھہرا جہاں پہ خدا یسوع مسیح وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، جس جگہ پہ چڑھنے میں۔ تو انہوں نے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یہ کوئی مطلب بہت بڑا بادشاہ پیدا ہوا، اسی لیے وہ ان کو بادشاہ کے، کیونکہ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جب بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں پہ ہے، تو شاید بادشاہ کو جا کر کسی نے خبر دے دی ہوگی کہ بھی کوئی بادشاہ کوئی پیدا ہوا ہے جس کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں، کوئی دوسرے بادشاہ ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ نے ان کو بلوایا کہ تم لوگ کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، تو وہ ہم اس کی رہنمائی میں ادھر تک آئے، جس کی وجہ سے بادشاہ ایک دم سے وہ پریشان ہو گئے کہ میرے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے جو کہ پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر مجوسیوں کو، وہ جو بادشاہ تھے ان کو کہا کہ بھی جا کے اس بچے کے متعلق صحیح تحقیق کرو، اور جب تمہیں ملے تو مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں آ کے سجدہ کروں۔ لیکن اس کے پیچھے جو سی تھی اس کی ذہنی سازش چل رہی تھی تاکہ میں دیکھوں کہ یہ کون ہے، میرے خیال میں یہ۔ تھینک یو سسٹر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ نے بھی کافی اچھا بتایا ہے، اور جتنا آپ نے آج بتایا ہے، اب دیکھیے گا آج آپ کی نالج میں ضرور خداوند کی طرف سے اضافہ ہوگا، آپ گواہی دیں گے اس بات کی، جو شیئر کر رہے ہیں ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ملے، یعنی کہ باقیوں کو نہیں ملے گی، لیکن کیونکہ ابھی آپ نے اپنے مائنڈ کو استعمال کیا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو پتا آپ شیئر کریں، تو پھر آپ کا مائنڈ اس ٹائم زیادہ الرٹ ہوگا وہ باتیں سننے کے لیے، کیونکہ آپ نے خود شیئر کی ہیں۔
تو کوई मैं चाहूंगा कि और अगर कोई शेयर करना चाहता है तो मैं चंद मिनट और इसके लिए जो है वो स्पेंड करना चाहूंगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदा ने इब्तदा ही से जो आसमान पर ये जो चांद और सितारे बनाए हैं, ये उस पर जो लिखा हुआ है उसमें मसीह की पैदाइश के बारे में लिखा हुआ है। इस और ये जो मजूसी थे वो इस चीज को जानते थे और पढ़ सकते थे कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी जो लोग सितारों का इल्म या ये जो ये हर महीने जो जिस चीज के सितारे हैं, ये वो चीज नहीं है, बल्कि खुदा ने जो चांद सितारे बनाए इस पर कलाम लिखा हुआ है और जो सिर्फ खुदा के लोग ही जान सकते हैं। और मजूसी जो थे वो इस चीज को जान गए थे कि वो जो आने वाला है जिसका कई सालों से इंतजार था वो यही है, तो उसी को वो ढूंढने के लिए आए थे। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया जी सिस्टर आपने। ये और कोई शेयर करना चाहे कोई बात? ये खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। और अब हम आज अपने कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चंद बातें हम मजूसियों के हवाला से जो है वो सीखना चाहेंगे। एक तो ऑलरेडी आप सबको पता है, आपने बताया भी है कि ये बहुत ही एजुकेटेड लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे। लेकिन चंद बातें मैं और इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये एजुकेटेड थे बल्कि ये बहुत ही पावरफुल लोग, मजूसी जो है वो पावरफुल लोग। अब अक्सर ये कहा जाता है, इंग्लिश की कैरल से, पता नहीं उर्दू में भी शायद इसी तरह से है कि वी थ्री किंग्स ऑफ ओरिएंट आर, यानी कि हम तीन बादशाह, शायद उर्दू में भी इसी तरह से है। लेकिन कलाम में कहीं पर नहीं लिखा कि ये तीन बादशाह हैं। ये हमने, इंसानों ने, लोगों ने ये अज्यूम किया है कि तीन बादशाह हैं। तो इनफैक्ट ये बादशाह नहीं, ये जो मजूसी हैं, इसकी जो ग्रीक ट्रांसलेशन है उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है मागोए, और मागोए से जो इंग्लिश का लफ्ज मैजिक है वो भी निकला है। और इनको मैजिशियन भी समझा जाता है या कहा जाता है, लेकिन मैजिशियन नहीं है ये, लेकिन ये लफ्ज उससे जो है वो निकला है। इनके पास जो है वो ऑफ कोर्स चांद सितारों की और बहुत सारी और चीजों की भी जो है वो नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी। और खुदावन इन लोगों से चांद सितारों के थ्रू बात भी कर रहे हैं। जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है, इस पर खुदा का कलाम नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि खुदावन के पास उनको अप्रोच करने के लिए कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। किसी न किसी तरीके से खुदावन के पास बहुत सारी और भी तरीकेकार है जिससे वो इंसान को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो जहां कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, दुनिया के किसी भी इलाका में हो। अगर वहां पे खुदा का नबी नहीं पहुंचा है, खुदा का बंदा नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास खुदा का कलाम नहीं है। ये लोग खुदा के चुनावों में से नहीं है, ये बल्कि क्या थे, जेंटाइल्स थे। ये क्या है, गैर कौमों में से हैं। लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुदा का कलाम इनके पास है, उस तरह से नहीं जिस तरह से लिखा हुआ यहूदियों के पास था, लेकिन खुदा की हदायतें और खुदा की बातें जो हैं इनके पास मौजूद है। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि खुदावन इन लोगों से, हम कलाम है, इनसे बात कर रहे हैं, इनको साइन दे रहे हैं। और ये मजिशियन तो नहीं है, लेकिन और ये बादशाह भी नहीं है। जो लफ्ज जो मगोए इस्तेमाल किया गया है उसकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ट्रांसलेशन जो यहाँ पे वाइज मैन दी गई है कि वाइज मैन ये जो ईस्ट से आए हैं, इनके बारे में ये बताया जा रहा है, या इनके बारे में ट्रेडिशनली या इनके बारे में जो हिस्टोरिकल नॉलेज अवेलेबल है उसके मुताबिक ये बादशाह नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये किंग मेकर्स हैं। ये क्या है, किंग मेकर्स हैं ईस्ट में। और सिस्टर ने बड़ा अच्छा बताया कि ये एक इलाका से नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये फार ईस्ट, बाबिलोनिया या बाबल जो कि इराक है, और तीसरा जो है वो पर्शिया, मीडो पर्शिया जो आज ईरान है। वहां से फर्क इलाका में ये वाइज मैन
تھے, یہ ماگوئے, یہ مجوسی تھے جو کہ اکٹھے ہوئے. دیکھیں فرق ٹائم میں سب نے اس طرح دیکھا اور اکٹھے ہوئے اور آئے, اور جو فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے وہ تقریباً 1000 میل کا ہے. 1000 میل جو ہے وہ چل کے سوری اپنے جانوروں پہ آ رہے ہیں. اور اس ٹائم میں ٹریول اتنا کنوینئنٹ نہیں تھا جیسے کہ آج کا. صحرا میں سے, پہاڑی علاقوں میں سے, مشکل علاقوں میں سے انہوں نے گزرنا ہے. اور یہ بہت ہی پاورفل لوگ ہیں, لیکن ساتھ میں کیا ہے, بڑے ریلیجس لوگ بھی ہیں, خدا کی عبادت کرنے والے بھی ہیں, خدا کو ماننے والے بھی ہیں. ان کی کریکٹرسٹک یہ تھی, حالانکہ یہ کیا ہے, جینٹائلز ہیں, غیر یہودی ہیں, پھر بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اور قربانی میں بھی یقین رکھتے تھے, جانور کی قربانی بھی دیتے تھے, خون بھی بہاتے تھے. کئی ایسی باتیں تھی جو کہ یہودی کلچر میں, یہودی نالج میں, یہودی ریلیجن میں تھی, ان کے اندر بھی موجود تھی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنگ میکرز ہیں, یہ ایسٹ میں کوئی بھی بادشاہ بن نہیں سکتا تھا جب تک کہ ان لوگوں کی رضامندی نہ ہو, جب تک کہ ان لوگوں نے اس کو انوائنٹ نہ کیا ہو, انہوں نے مسح نہ کیا ہو. ایک بادشاہ کو یہ تخت پہ بٹھا بھی سکتے تھے اور ایک بادشاہ کو یہ تخت سے اتار بھی سکتے تھے. اور یہاں پہ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے ایک اور بادشاہ پیدا ہوا ہے, اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور یہ دور سے آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, دور سے آ رہے ہیں بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے, اس کی عبادت کرنے. اور یہ چیز اس لیے متی نے یہاں پہ لکھی ہے, اور اس لیے متی یہ یہاں سے دکھا رہا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے پہلے چیپٹر میں دیکھیں, یہ متی کا انجیل ہمیں دوسرے باب میں سے پڑھا ہے, اگر ہم اس کا پہلا باب دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نسب نامہ ملے گا. اور نسب نامہ میں وہ نسب نامہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, ابراہیم سے شروع ہو رہا ہے. ابراہیم سے شروع ہوتے ہوتے داؤد تک آتا ہے, اور پھر داؤد سے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یسوع تک آتا ہے. ایک تو نسب نامہ کے ذریعے جو ہے متی اس چیز کو پروف کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ متی نے اپنی انجیل جو ہے وہ مینلی یہودیوں کے لیے لکھی ہے. مینلی اس نے سب کے لیے لکھی ہے obviously, لیکن جو پرائمرلی جو اس نے یہودیوں کے لیے لکھی ہے, اور یہودیوں کے لیے نسب نامہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور نسب نامے کے مطابق جو ہے یسوع جو ہے وہ بادشاہ ہے. اور اس کے بعد ہم سیکنڈ چیپٹر میں آ رہے ہیں, تو ایک اور ڈفرنٹ ٹائپ آف ویریفیکیشن مل رہی ہے. اور یہ ویریفیکیشن آؤٹ سائڈ دا سسٹم, آؤٹ سائڈ یہودیوں کے جو سسٹم ہے اس سے باہر سے, یعنی کہ وہ ویلیڈیٹ, وہ جو بادشاہ کو بادشاہ کے تخت پہ بٹھانے والے پاور رکھتے ہیں ایسٹ میں, وہ بھی آ کے سجدہ کر رہے ہیں, اور وہ بھی آ کے اس بات کو مان رہے ہیں, اور وہ بھی آ کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ جو یسوع وہ جو ایک بیبی پیدا ہوا ہے وہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے, اس کے آگے انہوں نے سجدہ کیا ہے اور اس کے آگے انہوں نے عبادت کی ہے. تو ایک طرح سے یہاں پہ اس کہانی کے وسیلہ سے خداوند جو متی کے وسیلہ سے اپنے ریڈرز کو, یہودیوں کو اور ہم لوگوں کو یسوع کی بادشاہت کے, یسوع کو ہم بادشاہ مانتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہر ایک نہیں مانتا ہے. اور ویریفیکیشن کے لیے جو ہے یہاں پہ یہ کہانی جو ہے, کیونکہ باقی انجیلوں میں سے یہ کہانی جو ہے یہ واقعہ نہیں ملتا ہے, تو اس کی ہمیں ویریفیکیشن اس متی کے انجیل میں اس حصے میں ہمیں ملتی ہے. اب یہ جو مجوسی ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ ایک علاقہ سے نہیں کئی علاقوں سے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ یہ 3 تھے, اور اتنا زیادہ لمبا ٹریول کرنا ہے, اتنا دور سے آنا ہے, اور یہ بڑے قیمتی تحفے لے کر آ رہے. اور نہ صرف جو ہیں یہ ریلیجس لیڈرز ہیں, نہ صرف ان کو نالج ہے, بلکہ یہ کیا ہے, مالدار بھی بہت ہیں, امیر بھی بہت ہیں, اور قیمتی تحفے اپنے ساتھ. ابھی ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, صرف آپ کو یہ اندازہ دینے کے لیے کہ اس وقت میں ٹریول جو ہے وہ آج کی طرح کنوینئنٹ نہیں تھا. آج ایک سنگولر پرسن بھی جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے, لیکن یہ لوگ اگر 1000 میل, اور یوزولی فوٹوز میں, پوسٹر کارڈز میں اور کرسمس گریٹنگ کارڈز میں کیا دکھایا جاتا ہے, 3 لوگ اونٹ پہ آ رہے,
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ऊंट पे नहीं, बल्कि इनके पास क्या है, वो जो अरेबियन घोड़े हैं वो उनके पास है। और ये एक दो या तीन लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक बहुत गिरोह आ रहा है। हम कहाँ से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके इस ग्रोह में ना सिर्फ ये मजूसी आ रहे हैं, बल्कि उनके साथ सिक्योरिटी के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि इतना सारा लंबा ट्रैवल करना कोई सेफ बात नहीं। तो क्या है कि इन लोगों ने अपनी सारी प्रोविजंस, अपना सारा कुछ तैयार किया है कि ये जाएं और ये लंबा सफर जो है उसको तय करें, और तय करके लंबे सफर को तय करके यीशु की तलाश करें और यीशु का सिजदा। तो एक बात ये कि ये तीन नहीं थे, बल्कि मोस्ट पब्लिक ज्यादा थे। ऊंटों पे नहीं आ रहे थे, मोस्ट पब्लिक घोड़ों पे आ रहे थे। और चंद बातें जो है मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा कि बड़े कीमती ऑफ कोर्स तोहफे ला रहे थे। ये टाइम लगा था इस चीज को टाइम लगा था। एक तो टाइम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा सितारे के बारे में। लेकिन जब इसमें हमने आज के हवाले में पढ़ा है, तो वहां पे जब हम देखते कि जब वो सितारा उनके घर के ऊपर रुका, तो जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि जी यीशु अस्तबल में पैदा हुए हैं। और वहां पे अस्तबल में ही जो है वो शेपर्ड्स भी आए हैं, जो है मजूसी भी वहां पे मौजूद है। तो ये यीशु के पैदा होते ही मजूसी वहां पे नहीं पहुंच गए थे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। लेकिन 2 साल के वक्फे के अंदर अंदर, यीशु जब बेबी थे तो 2 साल के वक्फे के अंदर अंदर वहां पहुंचे। इसलिए हेरोदिस बादशाह ने ये हुक्म दिया था, बाद में आकर आपको पता होगा, कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मार दिया, क्योंकि इन्होंने लंबा सफर तय करना था, तैयारी करनी थी। ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और यीशु की पैदाइश पे क्रिसमस वाले दिन जो है वो, पहली बात तो ये कि 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं है, और अगर कोई सोचता भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि डे कौन सा है। बात यह है कि ये 25 दिसंबर वाले दिन जो है वो यीशु की उस अस्तबल पे नहीं पहुंच गए। ये तैयारी के साथ यीशु वो सितारा देख के वहां पर पहुंचे, काफी ज्यादा सामान के साथ। इनका भी मैंने आपको बता दिया कि 2 साल से कम वक्त में, या हो सकता है 1.5 साल लगाओ, 1 साल लगाओ, 1 साल, कम से कम 6 महीने और 2 साल का वक्फा जो है वो है। तो 1.5 साल की बात है। इतने टाइम, मतलब यीशु को पैदा हुए 1.5 साल हो चुका था जबकि ये मजूसी जो है वो यीशु के पास पहुंचे हैं। क्योंकि अब जब वो पहुंच रहे अस्तबल में नहीं पहुंचते, यीशु के घर पे। तो टाइम का भी जो हमने देख लिया कि टाइम के बारे में भी हमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया जो है वो मिलता है। एक और बात जो है वो सितारे के बारे में हम सोचते ये हैं कि सितारा इनको जो है वो ईस्ट में नजर आया। सितारे को फॉलो करते करते ये सब कहाँ पहुंच गए हैं? ये यीशु के घर तक पहुंच गए हैं। ऐसी बात भी नहीं। यहां से हमें पता लगता है, देखिए यहाँ पे जब ये आए, जब इन्होंने सवाल पूछा, मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, इन्होंने आगे ये सवाल पूछा है, वेयर इज ही हु हैज बीन बोर्न किंग ऑफ जूस, फॉर वी हैव सीन हिज स्टार इन द ईस्ट एंड हैव कम टू वर्शिप हिम। हमने उसका सितारा कहां पर देखा है? ईस्ट में देखा है। यानी कि सितारा उन्होंने कब देखा था? एक दफा देखा। जब उन्होंने सितारा देखा, उसके बाद उन्होंने तैयारी की और वो सफर पे रवाना हो गए। उसके बाद सितारा उनको गाइड नहीं कर पाया, लेकिन सितारा उनको जो है वो फिर से नजर आया। 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, When they heard the king, they departed। अब वो हेरोदेस बादशाह से, यानी कि उनको इस बात का पता था कि उन्होंने जाना किधर है। जो बादशाह है ये यहूदियों का क्योंकि उन्होंने आके डायरेक्टली पूछा है कि वो यहूदियों का बादशाह किधर है जिसने पैदा होना। तो यहाँ पे हम इस बात को देख रहे हैं कि इनको पता था, सितारा नजर आया, ये कहां पर पहुंच गए? यरूशलेम पहुंच गए। और हेरोदेस बादशाह के साथ वो कॉन्वर्सेशन हुई। हेरोदेस बादशाह के साथ वो कॉन्वर्सेशन होने के बाद जब वो हेरोदेस बादशाह के महल से निकलते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक बादशाह महल में पैदा होगा, तो महल में गए हैं। लेकिन
وہاں پہ جب وہ نہیں پاتے وہ نکلتے، ناوی آیت میں لکھا ہے when they heard the king they departed، جب ان کی بات چیت ہو گئی بادشاہ سے تو وہ وہاں سے نکلے. behold the star which they had seen in the east went before them، اب ان کے سامنے جو ہے وہ ستارہ دوبارہ سے نظر آتا ہے. ہیرودیس بادشاہ سے ملاقات کرنے کے بعد، یروشلم پہنچنے کے بعد دوبارہ سے ان کو ستارہ نظر آتا ہے. Then it came and stood over the young, where the young child was. When they saw the star, they rejoiced and were with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child. وہ ستارہ جو ہے وہ گھر کے اوپر تک پہنچتا ہے. جب انہوں نے لکھا جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، اب ان کی ویریفیکیشن جو ہے وہ دوبارہ سے کنفرم ہوگی، اور اب انہوں نے جب ستارے کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. یہ بھی لکھا کہ they were happy, they were exceedingly joyful، یعنی کہ بہت زیادہ وہ خوش ہو گئے کہ یار ہم جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، 1000 میل سے بھی زیادہ مشکلات میں، تکلیفوں میں، تو ہمیں یہاں پہ نظر آ، اور ان کو خدا کی طرف سے ایک ویریفیکیشن پھر سے مل گئی ہے. سارے رستے میں جو ہے وہ ستارہ نہیں تھا، ستارہ آغاز میں تھا، ستارہ آخر. یہ سب باتیں جو میں آپ کو ایک طرح سے فیکٹس بتا رہا ہوں، جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں، ان سب باتوں کے بارے میں ان کی کوئی ریزن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں ریزن آپ کو جو ہے وہ چند منٹوں میں بتاؤں گا. لاسٹ بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان میں سے ہم سیکھیں گے آج خدا کے کلام میں سے کہ خداوند ہمیں ان باتوں میں سے کیا بتا. لاسٹ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو کہاں سے پتا چلا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو ہے پیدا ہوتا. اب بہت سے لوگوں نے ابھی میں نے اس لیے کہا تھا پلیز اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے بتائیں مجھے، اور آپ نے کہا مجھے، اور رائٹ فلی کہا، میں نہیں کہہ رہا کہ غلط کہا ہے آپ نے. میں صرف یہاں پہ آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ آپ نے کچھ غلط کہا ہے، میں آپ کو صرف آپ کی تعلیم میں، نالج میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی یہ اس بات کے علاوہ اور بھی سچائی ہے. ایک سچائی آپ نے یہ بتائی ہے کہ ان کو ستاروں کے بارے میں نالج تھی، اور یہ ستارے کو دیکھ کر پتا چل گیا ان کو کہ خدا کا ایک نشان جو ہے وہ آسمان میں ظاہر ہوا ہے، جس نے اس بات کی ویریفیکیشن کی ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. اور یہودیوں کا یہودی کہاں پہ رہتے ہیں؟ اسرائیل میں رہتے ہیں، یہودیہ میں رہتے ہیں. اس کا کیپٹل کیا ہے؟ یروشلم ہے. تو یہ یروشلم کی طرف روانہ ہو. یہ بات آپ کی کریکٹ ہے، لیکن کمپلیٹ نہیں. تو کمپلیٹ جو ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کئی 100 سال پہلے جاتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، اور پرانے عہد نامہ میں ہمیں ان مجوسیوں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، اور ہمیں اس بات کی ویریفیکیشن بھی ملے گی کہ ان مجوسیوں کا، یہ غیر یہودیوں کا انکاؤنٹر جو ہے وہ یہوہ خدا کے ساتھ ہوا ہے. اور خداوند ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند ساری قوموں کے خدا ہیں، صرف یہودیوں کے خدا نہیں ہے. یہ آج کے وقت میں صرف جو ہے مسیحی لوگوں کے خدا نہیں ہے. صرف ہم جو یسوع پہ ایمان لائے ہیں صرف ہمارے خدا نہیں ہے، بلکہ یسوع خداوند جو ہے وہ پوری دنیا کے خداوند ہے، اور سب لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور سب لوگوں کی نجات میں رکھتے ہیں. ہمیں واقعہ یہ ملے گا دانیل کی کتاب میں سے، اور آف کورس اگر ہم سارے حوالہ پڑھنا شروع کر دیں تو بہت ٹائم لگے گا، اس لیے میں آپ کے ساتھ حوالہ جو ہے وہ پڑھوں گا نہیں، لیکن میں آپ کو شارٹ جو ہے وہ چند باتیں دانیل کے بارے میں بتانا چاہوں. دانیل جو ہے وہ ایک ٹین ایجر تھا، خدا کا خوف رکھنے والا تھا، جبکہ یروشلم کے اوپر حملہ کیا ہے بابلون نے اور نبوکت نظر بادشاہ نے 3 دفعہ حملہ کیا ہے. تیسری دفعہ جو ہے وہ کمپلیٹلی یروشلم کو جب جلا کے، تباہ کر کے، ویران کر کے، سب لوگوں کو قیدی بنا کے جو ہے وہ بابل میں لے کے جا چکا ہے. اب بابل میں جا کے
دانیل اور اس کے 3 دوست جو ہیں، ایک نیا انوائرمنٹ ہے، نیا ماحول ہے، اور ایک فرق خدا کی عبادت کی جاتی ہے. ان کے اوپر انفورس کیا جاتا ہے کہ یہ بابل کے خدا کے ساتھ جو ہے اپنی ویریفیکیشن کریں، اسے جان پہچان کریں، بابل کے خدا کو جو ہے یہ ایکسیپٹ کریں. خداوند ان کو موقع دیتے ہیں کہ جو یہوہ خدا ہے اس کو یہ ریپریزنٹ کر سکے غیر قوموں کے سامنے، بابل کے بادشاہ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اس واقعے کا بڑے اچھے سے پتا ہے. نبوکت نظر بادشاہ کو خواب، اور وہ اپنے جو یہی جادوگر ہے، یہ جو سوسررز ہے، یہی جو نئی لوگ ہیں، جو سٹارز کی نالج رکھنے والے ہیں، مجوسی، یہ بادشاہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ان کو بلاتا اور وہ کہتا کہ کسی نے آج تک خوابوں کی تعبیر تو ہم نے کی ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ یہ خواب بھی بتائے. وہ کہتا جی سب کو مار دیا. اب اسی کیٹیگری میں دانیل بھی آ رہا ہے، لیکن دانیل وہاں پہ موجود نہیں تھا، کیونکہ دانیل کی ابھی نیا ہی بابل میں آیا ہے. اور آریوخ نام کا جو ان کا مجوسی اور جو ان کے فوجیوں کا سردار ہے، وہ آتا ہے کہ دانیل کو بھی قتل کیا جائے. وہ ساری کہانی قصہ دانیل کو بتاتا ہے. دانیل جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے آریوخ سے، آریوخ جو ہے وہ بادشاہ سے جا کے ریکویسٹ کرتا ہے، پھر وہ اپنے 3 دوستوں کو لے کے دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے کے بعد وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اس کا خواب بتائے. اور جب اس کو وہ اس کا خواب بتا دیتا ہے تو نبوکت نظر بادشاہ جو ہے یہ کہتا ہے، میں ہوں دانیل، اس کے دوسرے باب میں اس کی 47 ورس پڑھ رہا ہوں میں. The king answered Daniel، بادشاہ نے دانیل سے کہا، Your God is the God of gods، تیرا خدا خداؤں کا خدا ہے. The Lord of kings، بادشاہوں کا بھی خدا ہے. The revealer of secrets، جو سیکرٹ کی باتیں ہیں، جو خفیہ باتیں ہیں وہ بھی بتا دیتا ہے. Since you could reveal the secret. Then the king promoted Daniel، بادشاہ نے کیا کیا، ڈینیل کو پروموٹ کیا. Gave him many gifts، کو تحفے بھی دیے. And made him ruler over the whole province of Babylon and chief administrator over the wise men of Babylon، مجوسیوں کا سردار. مجوسیوں کا سردار بنا دیا، اور مجوسی اس بات سے خوش تھے کہ ان کی کیا ہو گئی ہے، جان بچ گئی ہے. دانیل کی کیا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے، ٹین ایجر بچہ تھا وہ، جبکہ اس کو اس کے گھر سے نکال کے بابل میں لے جاتے ہیں. لیکن اس کا ایمان دیکھیں کہ چاہے وہ بے گھر ہو گیا ہے، اور چاہے اس کے حالات، اس کی زندگی کو، اس کی آنکھوں کے سامنے ہیکل کو جلا دیا گیا ہے، اس کے گھر کو جلا دیا گیا، اس کے شہر کو جلا دیا گیا ہے، اور وہ اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنی قوم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ جب اس کو یہ بعد میں حکم بھی جاری ہو گیا کہ تم کسی اور خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، دن میں کھڑکی کھول کے، یعنی کہ سب لوگ کے سامنے یروشلم کی طرف نظر کر کے جو ہے وہ 3 دفعہ دن میں دعا کیا. یہ اس کی محبت ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہو. اور تقریباً 60 سال بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایون کنگڈمز آئی، امپائرز آئی اور چلے گئے. بابل کے بعد فارسی میڈو پرشین بادشاہ بھی آئے، لیکن دانیل ہر ٹائم چاہے جون سی مرضی بادشاہ آ جائے اپنی پوزیشن اس نے نہیں کھوئی، اور جو اس کو سردار بنایا ہر بادشاہ کے وقت میں فرق طور سے ہٹا بھی دیا جاتا تھا، اس کے خلاف پلاننگ بھی کی جاتی تھی، لیکن پھر جو ہے چاہے وہ اس کو شیروں کے ساتھ رات گزارنی پڑ رہی ہے یا چاہے جو مرضی کرنا پڑ رہا، اور اس کے خلاف پلاننگ کی جا رہی، تو وہ کیا ہے کہ دانیل پھر بھی خداؤں کے ساتھ وفادار. اور
खुदावंद उसको दानियल 7 बाब में 8 बाब में बहुत सारी रोया देते हैं। इस रोया के अंदर बहुत सारी डिटेल्स देते हैं उसको कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। और 9वें बाब में एक बहुत जबरदस्त पेशन गोई, और ये पेशन गोई इतनी कुछ डिटेल्ड यीशु की आमद के बारे में, यहूदियों ने इस चैप्टर को पढ़ने से जो है कहा है अपने सिनेगॉग्स में कि इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ सकते, इतनी पावरफुल है। मैं सिर्फ एक ही आयत उसमें से मैं पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो। ये पूरा चैप्टर बहुत पावरफुल है और इसकी तशरीह करना काफी टाइम चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको सामने पढ़ूंगा। 25वीं आयत, दानियल 9 बाब की 25वीं आयत, उसमें लिखा है, नो देयरफॉर एंड अंडरस्टैंड that from going forth of the command to build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 70 weeks and 62 weeks. क्या लिखा है? लिखा ही है यरूशलेम को किसने तबाह कर दिया है? नबूकदनेस्सर से। और उसने लिखा है यहाँ पे, ये वीक्स वगैरह की मैं तशरीह में नहीं जाऊंगा, लेकिन वीक्स बेसिकली हमें ये बताएंगे कि इतने सालों के बाद, और वो जो है वो काफी अरसे के बाद जो है वो मसाया द प्रिंस आना है। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दानियल को, जब ये हुक्म सादर हो जाएगा कि यरूशलेम बनेगा, उससे इतने सालों के बाद जो है अंटिल मसाया द प्रिंस, जो मसीहा है, मसाया द प्रिंस है, वो इतने सालों के बाद वो आएगा। एग्जैक्ट टाइम प्रोफेसी है दानियल की किताब में, और उस टाइम प्रोफेसी को इस पूरे चैप्टर में बड़ी डिटेल से बताया हो। अब आप सोचते हैं मजूसियों को सिर्फ सितारों से पता, लेकिन देखिए खुदावंद किस तरह से मूव कर रहे हैं। खुदावंद इस तरह से मूव कर रहे हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों को, क्योंकि देखिए खुदावंद का दिल जो है वो पूरी सब कौमों के लिए था। खुदावंद ने ये लोग जो कि बड़े पावरफुल लोग हैं, जो कि किंग मेकर्स हैं, इन तक अपनी रसाई रखी है, की है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल के थ्रू की है, बल्कि ये क्या है, मजूसियों का सरदार। और जो इसके पास नॉलेज है, क्योंकि दानियल की खूबसूरती ये है कि ये अपने इस नॉलेज को अपने साथ पास नहीं रखता, बल्कि क्या है ये, और जब ये मजूसियों का सरदार है तो ये मजूसियों के साथ ही इसने इस बात को शेयर किया है। और वो जानते हैं वो क्या है, इस पेशन गोई से वो वाकिफ है। अगर वो इस पेशन गोई से वाकिफ हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बादशाह के आने का। बादशाह को बादशाह करार देने वाले किंग मेकर जो हैं, वो किसका इंतजार कर रहे हैं? किंग का इंतजार कर रहे हैं। इनके पास जितनी नॉलेज है, इनके पास नॉलेज है, खुदावंद की नॉलेज है, लेकिन यहूदियों की निस्बत लिमिटेड नॉलेज। लेकिन जितनी नॉलेज इनके पास है, उस नॉलेज के साथ ये क्या कर, उस नॉलेज को ये इस्तेमाल में ला रहे, एंटिसिपेट कर रहे हैं, इंतजार में है, तैयारी में है। उस वक्त सफर करना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे ही वो निशान को देखा, इस निशान का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही खुदावन ने इनके सामने वो निशान रखा, इन्होंने तैयारी बांध ली। और इन्होंने ये नहीं देखा कि इतना दूर सफर करने की कॉस्ट क्या होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी सैक्रिफाइसेस जो हैं वो करनी पड़ेगी। ये सब चीजें इन्होंने नहीं देखी। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहा कि ये देखिए कहां तक जो है, दानियल के वक्त तक जो है वो कुछ 500 साल से भी ज्यादा की वक्त बात है। दानियल के वक्त तक, उन 500 सालों तक ये क्या है, स्टडी कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं इस चीज का
مسیحا کے آنے کا، اور جب اس کا نشان نظر آتا ہے نہ سب کچھ چھوڑ کے یسوع کی تلاش میں یہ نکل پڑتے ہیں. اور برعکس اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ یروشلم پہنچتے ہیں اور ہیرودیس بادشاہ سے سوال پوچھتے ہیں. ہیرودیس بادشاہ کس کو بلاتا ہے؟ فقی فریسیوں کو، عالم کو، اور اس وقت کے جو ریلیجس لیڈر اسکالرس کو بلاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ حوالہ پڑھ کے بتاتے ہیں. ہاں جی، مائکا چیپٹر 5 ورس 2 اس میں لکھا ہے کہ بیتلہم میں جو ہے وہ پیدا ہوگا. بیتلہم جو ہے یروشلم سے 5 میل کے ڈسٹنس پہ، 5 میل کے ڈسٹنس پہ، جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، فرق فرق علاقوں سے آ رہے ہیں. 800 سے لے کے 1200 میل تک کا فاصلہ انہوں نے طے کیا. اسی میں آن دا ایوریج جو ہے وہ 1000 میل کا. وہاں سے وہ لوگ 1000 میل دور سے آ رہے ہیں اپنا پیسہ، انرجی، ٹائم سب کچھ سپینڈ کر کے، مشکلات کا، تکلیفوں کا، خطرے کا سامنا کر کے یسوع کا سجدہ کرنے آ رہے ہیں. اور وہ جس کے پاس خدا کا حوالہ، خدا کا کلام ہے. اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، حالانکہ ان کے پاس خدا کا کلام نہیں تھا، لیکن ان کی تلاش، ان کے اندر جو ایک پیشن ہے، ان کے اندر جو یسوع کو جاننے کی تلاش جو ہے، ان کو جو ہے خداوند کے کلام تک پہنچا ہی دیتا ہے. کیونکہ وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ حوالہ پڑھتے ہیں. اور جب وہ آ کے حوالہ پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، مائکا چیپٹر 5 میں سے حوالہ پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہونا ہے. لیکن ان کو اس کے بعد جو ہے وہ کیا نظر آ جاتا ہے؟ ستارہ پھر سے ان کو نظر آ جاتا ہے. یہاں سے ہم یہ بات کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس بات کو دیکھ رہے ہیں. اور یسوع نے یہ پہاڑی آواز میں بڑے خوبصورتی سے کہا ہے، Not everyone who says Lord, Lord، ہر ایک جو کہ یہ کہتا ہے کہ خداوند خداوند، وہ کیا ہے؟ وہ خدا سے محبت نہیں رکھتا. خداوند آپ کو مجھے آج پتہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم لوگ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم لوگ چرچ جاتے ہیں، ہم لوگ خدا کے ساتھ مل کے وفادار بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ آیا ہم خداوند کے ساتھ واقعی میں کس حد تک، کس طرح سے ہم جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، کس حد تک ہم وفادار ہیں، کیا سیکریفائسز جو ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کتنا فاصلہ طے کر کے آ رہے ہیں؟ 1000 میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے روپے پیسے کا سب کچھ سیکریفائس کیا. وہ لوگ جو کہ خدا کے گھر میں ہیں، جن کے پاس خدا کا کلام ہے، اور اب ان کو پتہ بھی چل گیا کہ اتنے دور سے لوگ آئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنا گوارا نہیں کیا، اتنا انہوں نے ٹائم نہیں نکالا کہ جو کہ 5 میل دور ہیں یسوع کی پیدائش سے، یسوع کی جا کے تلاش کرے اور اس کی سجدہ کرے. اور وہ کیوں نہیں انہوں نے ایسا کی؟ میں آج ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، شاید نیکسٹ والے میں کروں گا. لیکن ہیرودیس بادشاہ کے خوف کی وجہ سے، ہیرودیس بادشاہ کو اپنی پوزیشن کی لگی ہوئی ہے، یہودیوں کا بادشاہ ہے. اب یہودیوں کے بادشاہ کو کہہ رہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے. اور اس وجہ سے وہ بھی ڈر میں، کیونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں جب ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک میں تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ کیوں وہ اتنا خطرناک ہے. اپنے جو ان کی زندگی ہے، ان کی جو ان کی مینٹیلٹی ہے، جو ان کی مٹیریل زندگی ہے، اس میں وہ اتنے مشغول ہیں، اپنے بزنس میں، اپنے دن رات کے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ وہ یسوع کی پیدائش جو کہ ایک ہسٹوریکلی جو ہے ایک پوری ہسٹری کو بدل دینے والا ایونٹ ہے، پوری دنیا کو بدل دینے والے کا، پوری کائنات کو بدل دینے والا ایونٹ ہے یسوع کی پیدائش. اس کے لیے ان کے پاس ہے. کچھ لوگ کیونکہ ایون خداوند کی بادشاہت میں ڈائریکٹلی ہے بھی نہیں ہے، دور ہے.
انہوں نے کئی سال پہلے دانیل کے تھرو سنا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں, آج بھی انتظار کر رہے ہیں کب ستارہ نظر آئے گا. اور جیسے ان کو ستارہ نظر آتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. اور میں نے اس لیے بتایا کہ ستارہ سارے وقت میں ان کو نہیں نظر آتا نا, تو صرف ایک نشان نظر آتا, اس سفر پہ چل پڑتے, یسوع کے پیچھے ہو لیتے, یسوع کی تلاش میں نکل پڑتے. ہمارا ہمارا خداوند نے مجھے یہ بڑی مشکل سے یہ باتیں سکھائی ہیں. ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں, ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں کہ ہمیں وہ ستارہ نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں وہ نشان نظر نہیں آ رہے. ہمیں آخری وقت کی یہ جو اس وقت میں دنیا کے حالات ہیں, ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, یہ سب کچھ ایک نشان ہے. اور اگر یہ نشان ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں, تو ہماری جیسے اگر ہم کمپیئر کریں گے ان لوگوں کو جو کہ اس وقت کے عالم تھے, یہودی لوگوں کے سردار تھے جن کے پاس نالج تھی, ان لوگوں کو ان مجوسیوں کے ساتھ, تو جو آؤٹ سائڈر ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا ہے, اپنی پوری ڈیڈیکیشن سے خداوند کے حضور آ رہے. لیکن جو انسائڈرز ہیں, ہم لوگ جن کے پاس خدا کے کلام ہے, جن کو خدا کے کلام کی سمجھ ہے, جو کہ خدا کے گھر کے اندر ہے, تو اپنے کاموں میں کچھ کو کرسمس ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, کھانا پینا شاپنگ سب کچھ, نئے کپڑے, اچھا لگتا ہے. اور یہ آؤٹ ورڈ چیزیں جس میں ان لوگ بھی, یہ بادشاہ اپنی سیٹ پہ مشغول تھا اور وہ لوگ بادشاہ کے ساتھ مشغول تھے, اور ہمیں بھی کیا سیٹ اور دکھاوا اور ایکسٹرنل اور مٹیریل چیزوں میں اتنے گھلے, اتنے زیادہ وہ ہم ابزارب ہو چکے ہیں کرسمس کے ارد گرد. حقیقی کرسمس کا معنی, کرسمس کا معنی وہ کیا ہے؟ کرسمس کا معنی یہ ہے کہ ہم حقیقت میں جو ہے وہ کس کی تلاش کریں, یسوع کی تلاش. حقیقت میں ہم یسوع کی تلاش کریں. کس بات کو دیکھیں کہ یسوع ہماری زندگی سے کیا چاہتے ہیں. اور جب یسوع ہمیں کلیئرلی بتا دے نا ہماری زندگی سے کیا چاہتے ہیں, بڑی قربانی دینی پڑتی. یسوع نے اتنا لمبا سفر طے کیا, مشکلوں سے گزرے اور بڑی قربانی دی. ہمیں اگر سائن کی سمجھ بھی آ جائے نا, قربانی دینی پڑے گی. خدا نے مجھے خود کہا کہ تجھے بڑی قربانی دینی پڑے گی, میں تجھے نشان دے رہا ہوں, میرے پیچھے والے وہ کام کر دے تمہیں کرنے. اور کئی سالوں تک میں جو ہے نا وہ سائن کو نہیں کرتا, کئی سالوں تک. اور آخر میں مجبور ہو کے بڑی سختی کے ساتھ, بڑی مشکل کے ساتھ خدا نے, اور پھر لاسٹ میں مجھے سائنس دکھائے. اور اب مجھے ماننا پڑا, اور اب میں نے اپنی زندگی اس وقت کے لیے, اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی صرف کی ہے کہ میں رات جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کے کاموں میں صرف کروں گا. میں نے اپنا بزنس, اپنا سارا کچھ ختم کر دیا, لیکن کئی سالوں تک میں خداوند کے اس سائنس کو ریجیکٹ کرتا. اور آپ کو مجھے بھی دیکھنا ہے تو کیا ستارہ ایک نشان تھا ان لوگوں کے, چل پڑو سفر کے اوپر. تو خداوند آج بھی آپ کو ایک سائن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, اور خداوند آپ کو سائن دکھا کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سفر پہ چل پڑو جس پہ میں نے تمہیں چلنے کے لیے کہا. پھر ہم بیزی بول, آپ اپنا ٹائم ادھر دیتے ہیں, نکالتے ہیں, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند آپ کو کوئی سائن دے رہے ہیں آپ کی زندگی میں آج, کچھ بات کرنے کے لیے, کچھ کام کرنے کے لیے, کچھ کرنے کے سارے کو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو پاسٹر جی.